www.attableek.com, the reviver of Iman. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعد الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. زبان کی حفاظت اور اس کی اہمیت کے سلسلے میں اس سے پہلے والے اجلاس میں گفتگو ہوئی تھی. ایک حدیث شریف بھی اس سلسلے میں پڑھی تھی. من صمت نجا، جو خاموش رہا، بلا ضرورت کلام نہیں کیا، اس نے نجات پائی. احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ خاموش رہنے والے کا مقام یہ بنسبت زیادہ بولنے والے کے مقابلے میں 60 سال کی عبادتوں کا ثواب لکھا جاتا ہے. جو اپنی زبان کو قابو میں رکھے
اور دو چیزوں سے بڑھ کر اجر دلانے والی کوئی چیز نہیں ہے. ایک ہے طول الصمت، لمبی خاموشی، یعنی بلا ضرورت کے گفتگو اور کلام نہ کرنا، فضولیات اور خفوات سے بچنا. اور نمبر 2 حسن اخلاق. میزان عمل میں جو چیز سب سے زیادہ وزنی ہوگی وہ حدیث کے روح سے کلمہ طیبہ کے بعد حسن خلق ہے. اب جب زبان کی اتنی حفاظت کی بات کر رہے ہیں تو ظاہری بات ہے کہ زبان کے گناہ ہوں گے بھی خطرناک، لہذا ان کو معلوم بھی کرنا چاہیے اور اس سے بچنے کی کوشش بھی کرنی چاہیے. زبان کے گناہوں میں ایک بڑا گناہ چغل خوری ہے، جس کو ہم اپنی زبان میں لگائی بجھائی کہتے ہیں، اور دوسری اصطلاح میں لپڑے لگانا کہتے ہیں. یعنی ایسی بات کرنا جس سے دو بھائیوں کے درمیان، دو بہنوں کے درمیان، رشتہ داروں کے درمیان جھگڑے شروع ہو جائیں. یہ بڑا خطرناک مرض ہے. چنانچہ ایک حدیث شریف میں فرمایا لا يدخل الجنۃ نمام، چغل خوری کرنے والا اولین وہلے میں جنت کے اندر نہیں جا سکتا. وہ اپنے گناہ کی سزا پائے گا اور سزا پانے کے بعد میں اللہ تعالیٰ اسے جنت عطا فرمائیں گے. سزا کوئی معمولی تھوڑی، سخت سزا ہے. زبان ہی سے جو گناہ صادر ہوتے ہیں ان میں سے ایک جھوٹ ہے. جب انسان جھوٹ بولتا ہے تو اس کے فرشتے اس سے 1 سال دور کی مسافت پر چلے جاتے ہیں. دور چلے جاتے ہیں، اتنی بدبو جھوٹ کے اندر معنوی اعتبار سے پائی جاتی ہے. ایک دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کر بیٹھے تھے اور ارشاد فرمایا کہ میں تم کو گناہوں میں بڑے گناہ نہ بتاؤں؟ اکبر الکبائر، یعنی گناہوں میں جو بڑے گناہ ہیں ان میں بھی بڑے گناہ، اس میں بھی کیٹیگری قائم کی. اکبر الکبائر کا اس میں 3 چیزیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. نمبر 1 الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا. توحید سب سے بڑی چیز ہے اور اللہ کے ساتھ شریک کرنا سب سے بڑا گناہ ہے. نمبر 2 عقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنا.
یہ اکبر الکبائر یعنی گناہوں میں بڑا گناہ ہے۔ نمبر 3 وشہادۃ الزور اور قول الزور، اور تیسری چیز جھوٹ بولنا ہے یا جھوٹی شہادت دینا ہے۔ قیامت کی علامتوں میں ایک علامت یہ بیان کی ہے کہ آخری زمانہ وہ ہوگا جس کے اندر لوگ جھوٹی گواہیاں دیں گے اور ان کو اس بات کی کوئی پرواہ بھی نہیں ہوگی کہ وہ کیا گواہی دے رہے ہیں اور وہ کیا بول رہے ہیں۔ زبان ہی کے بڑے گناہوں میں خطرناک گناہ غیبت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الغیبت اشد من الزنا، غیبت جو ہے وہ زنا سے بھی خطرناک ہے، لیکن غیبت لوگ کرتے ہیں اس طرح سے استعمال اس کا جیسے کہ دال چاول کرتے ہیں۔ اتنی آسانی کے ساتھ لوگ غیبت کرتے ہیں۔ تو صحابہ کرام نے سوال کیا کہ سرکار اس کو زنا سے بدتر قرار دیا، حالانکہ اس میں تو صرف زبان کا ہلانا ہوتا ہے اور زنا میں تو ایک شنی عمل ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدکاری کرنے والا بدبختی سے اور شیطان کے بچلانے سے گناہ کر لیتا ہے، لیکن اس کو اس کا احساس بھی بہت زیادہ ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ توبہ بھی کر لیتا ہے، اللہ کے دربار میں معافی بھی مانگ لیتا ہے، استغفار بھی کر لیتا ہے، تو اس کے معاف ہو جانے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ لیکن غیبت ایسا خطرناک گناہ ہے کہ کرنے والے کو اور جس کے سامنے کر رہے ہیں اس کو اس کے گناہ ہونے کا احساس نہیں ہوتا، اور جب احساس نہیں ہوتا تو نہ توبہ کرے گا نہ استغفار کرے گا، تو یہ گناہ کا گھناؤناپن بڑھ جائے گا۔ یہ اور زیادہ خطرناک ہے کہ کسی گناہ کو آدمی گناہ نہ سمجھے یا معمولی سمجھے اور اس کے لیے نہ کوئی معافی اللہ کے دربار میں مانگے نہ کوئی توبہ کرے۔ غیبت کی مثال، اور غیبت کہتے کس کو ہیں؟ دو چیزیں ہیں، ایک ہے غیبت اور ایک ہے بہتان، دونوں میں فرق ہے۔ غیبت کہتے ہیں کسی کے اندر کوئی برائی پائی جا رہی ہے، اس برائی کو اس کے پس پشت کہنا، اس کے غائب ہونے کے وقت میں اس کی جو وہ برائی ہے وہ لوگوں کے سامنے بیان کرنا ہے، یا اس کی کمزوری یا خرابی یا ذوق جو ہے اس کو بیان کرنا، اس کو غیبت کہتے ہیں۔ تو صحابہ کرام نے سوال کیا کہ حضور اگر وہ چیز اس کے اندر پائی جاتی ہو تو؟ فرمایا جب یہ وہ غیبت ہے تو اس کو غیبت کہیں گے، اور اگر وہ الزام اور وہ چیز جو اس میں نہیں پائی جاتی ہے اور اس کو بیان کیا جا رہا ہے تو فرمایا اسے بہتان کہتے ہیں، جو غیبت سے بھی شدید گناہ ہے، اس کا نام بہتان رکھا ہے۔
معراج میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک منظر دکھایا گیا. منظر یہ تھا کہ کچھ لوگ لوہے کے ناخنوں سے اپنے جسموں کو چاک کر رہے تھے اور زخمی کر رہے تھے، اور اپنے سینوں پر اور جسم پر وہ لوہے کے تیز ناخن چلا رہے تھے، وہ ایک درجے میں اپنے جسم کو چیر رہے تھے. سرکار نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ کہا یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے بھائی بہنوں کی غیبت کرتے تھے اور ان کا گوشت کھاتے تھے. چنانچہ قرآن کریم میں جو تعبیر دی ہے وہ بڑی زبردست ہے. اپنے بھائی کی برائی کرنا، اس کو غیبت کے ساتھ تعبیر کیا، اور قرآنی اصطلاح کے اعتبار سے اپنے بھائی کا مردار گوشت کھانے کے ساتھ تعبیر کیا. اور مردار بھائی کا گوشت کھانے کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا، وہ انتہائی ناپسندیدہ چیز ہے. اس کے تصور سے بھی آدمی پریشان ہو جاتا ہے، چاہے کہ اس کا استعمال کرے. چنانچہ قرآن کریم نے یہی کہا ہے تاکہ لوگ اس سے بچیں. اتنی گھناؤنی اس کی مثال دی ہے تاکہ بچنے والے اس سے بچنے کا سخت اہتمام کریں. فرماتے ہیں أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کیا تم اپنے بھائی کا جو مردہ پڑا ہوا ہے اس میں سے چھری سے گوشت کاٹ کر کھاؤ گے؟ اور قرآن کریم خود جواب دیتا ہے کہ یقیناً تم اس کو ناپسندیدہ سمجھو گے، ناگوار سمجھو گے. تو پھر اللہ سے ڈرو اور غیبت سے بچاؤ اپنے آپ کو اور توبہ کرو. غیبت کا مسئلہ یہ ہے کہ جب آدمی کسی کی غیبت کرتا ہے تو غیبت کرنے والا سامنے والے کی برائیاں دھوتا ہے اور اپنی نیکیاں اس کو دیتا ہے. تو یہ ڈبل گناہ ہو گیا. نیکیاں فری میں اٹھا کر کسی کو دینا اور اس کے گناہ بلا کسی وجہ کے دھونے کی ذمہ داری لینا، یہ خطرناک ہے. حضرت مولانا قاسم العلوم نانوتوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر غیبت کرنا جائز ہوتا تو میں میری ماں کی غیبت کرتا. لوگوں نے پوچھا حضرت یہ کیا بات ہوئی، ماں کی غیبت کرتے؟ فرمایا کہ جب غیبت کروں گا تو ماں کے گناہ جو ہے وہ دھل جائیں گے اور میری نیکیاں ماں کو مل جائیں گی، تو ماں کا تو بیڑا پار ہو جائے گا. ماں کے گناہ بھی دھل گئے اور میری نیکیاں بھی میری ماں کو مل گئی. قیامت کے دن ایک ایک نیکی کے لیے آدمی مارا مارا پھرے گا، لالے پڑے ہوں گے. ایسے زمانے میں اٹھا کر کسی کی نیکیاں کسی کو دی جائے ڈھیروں کے حساب سے، وہ تو شکر گزار ہوگا اور وہ تو یوں کہے گا کہ اس سے اچھا ہوتا کہ تو زیادہ غیبت کرتا، وہ تیرے لیے اور بھی زیادہ اچھا ہوتا میرے اعتبار سے کہ مجھے زیادہ سے زیادہ جو ہے ثواب ملتا، تیری نیکیاں فری کے اندر ملتی، میرے گناہ دھلتے چلے جاتے تو کتنا اچھا ہوتا. اصل میں علماء دین کی دعوت دیتے ہیں اور کسی کو سمجھاتے ہیں تو بہت حکمت کے ساتھ سمجھاتے ہیں. مسئلہ بھی سمجھا دیتے ہیں
اور سامنے والے کی آنکھیں بھی کھول دیتے ہیں اور اس کو برا بھی نہیں لگنے دیتے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے تاریخ میں لکھا ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں شعور کے بعد کسی کی غیبت نہیں کی. اور حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی تاریخ میں لکھا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی نیکیاں کسی کو نہیں دیتے تھے، یعنی کسی کی غیبت نہیں کرتے تھے. چنانچہ ادب المفرد میں لکھا ہے مغتبت، میں نے غیبت بالکل نہیں کی، منذ سمعت ان الغیبت حرام، جب سے میں نے سن لیا کہ غیبت حرام ہے اس دن سے میں نے غیبت کو ایسا بالائے طاق رکھا ہے کہ کوئی کتنی بھی میرے سامنے برائی کر لے لیکن میں بدلے کے اندر اس کی برائی یا اس کی ہاں میں ہاں نہیں ملاتا ہے، کیونکہ غیبت کا سننے والا بھی اتنا بڑا گناہ گار ہے جتنا کہ غیبت کا کرنے والا. جیسے قرآن کریم کا پڑھنے والے کو جتنا ثواب ملتا ہے اتنا قرآن کریم کے سننے والے کو بھی ثواب ملتا ہے. پڑھنے والے کو اگر ہر حرف پر 10 نیکیاں دیتے ہیں اللہ، تو سننے والے کو بھی 10 نیکیوں کا ثواب جو ہے اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں. یہ اللہ کی عطا ہے. تو جب نیکیاں دینے میں یہ فراوانی کا عالم ہے اللہ کے دربار میں کہ اچھی بات کے سننے والے کو بھی ثواب دیا جا رہا ہے، تو ظاہری بات ہے کہ بری بات کے سننے والے کو گناہ بھی ہونا چاہیے. اور علماء نے ایک اور بات لکھی کہ غیبت کرنے والے کی مجال ہی نہیں ہے کہ جب تک کوئی سننے والا نہ ہو اور سر ہلانے والا نہ ہو وہاں تک وہ غیبت کرے گا. آپ اسے اٹھا دیجیے، مجھے نہیں سننا ہے بھائی تیری غیبت، بند کرو، اس کو بند کر دے گا، ڈر جائے گا، دوسری مرتبہ کرے گا ہی. لیکن آپ کہیں گے ہاں یار یہ بھی ہو سکتا ہے، ہاں تیری بات سمجھ میں تو آ رہی ہے کسی طرح سے بھی، اور یہ ہے تو نہیں مناسب. تو جتنا آپ جو ہے اس کو ہوا دیں گے اتنی یہ آگ جو ہے پھیلتی جائے گی، اس کو جذبہ بڑھتا جائے گا، غیبت کرنے کا شوق جو ہے اور بلند ہوتا چلا جائے گا. جتنا آپ سر ہلائیں گے، یہ سر ہلانا اس کے لیے پریشانی کا سبب ہے اور وہ غیبت جو ہے وہ کرتا ہی چلا جائے گا. تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو پتا چلا کہ فلان صاحب میری غیبت کرتے ہیں. ہاں، اور علماء نے بہت اچھی بات لکھی ہے، وہ یہ کہ بھئی اب غیبت کا کفارہ کیا؟ کرنے والے نے چلو بھائی بھول کر لی، غیبت کر ہی ڈالی، تو اس کا کوئی راستہ تو ہوگا نا، کوئی طریقہ تو ہوگا اس کا. شریعت مقدسہ نے ہر چیز کا کوئی نہ کوئی راستہ تو رکھا ہے، تو اس کا بھی ایک طریقہ رکھا ہے. اگر غیبت جس کی گئی ہے اس کو پتا چل جائے کہ فلان صاحب نے میری اس طرح کی غیبت کی ہے، تو ان کے پاس جا کر معافی مانگنا، ان سے جا کے کہنا اب جا کر جو ہے آپ پوری غیبت کیا کی تھی وہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس یہ کہنا کہ مجھ سے آپ کی برائی ہو گئی ہے، آپ براہ کرم معاف کر لیں یا مجھے سزا دے دیں. اپنے آپ کو اس کے سامنے لے جا کر پیش کر دینا کہ بھائی مجھ سے تمہاری غیبت ہو گئی ہے، اب آپ سزا دینا چاہو تو سزا دو اور معاف کرنا چاہو تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں اور بڑے غفار ہیں، معاف کرو. اور اگر غیبت جس کی گئی ہے اس کو پتہ نہیں ہے تو آپ درپردہ اللہ کے حضور میں رو کر وہ گناہ کی معافی مانگو. اور اگر وہ شخص جس کی غیبت کی گئی ہے وہ دنیا سے چلا گیا ہے تو اس کے لیے بھی مغفرت کی دعا کرو اور معافی بھی مانگو کہ اللہ مجھ سے بھول ہوئی کہ زندگی میں نے اس کی غیبت کر دی، تو اللہ تو مجھے معاف فرما دے، میری اس گناہ کو معاف فرما
اور اللہ اس کی بھی مغفرت فرما، اس کو بھی معاف فرما، تو اس کی مغفرت اللہ کے دربار میں مانگنا۔ اگر پتہ نہیں چلا ہے اور ہم توبہ کرنا چاہتے ہیں غیبت سے، تو اس کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، تو آپ جو ہے اس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ مغفر لی واغفر لہ، اے اللہ میری بھی مغفرت فرما، اور اللہ جس کی میں نے غیبت کی ہے اس کی بھی مغفرت فرما، اس کے بھی گناہوں کو بخش دے اور اس کو بھی مغفرت کے انوار سے مالا مال فرما دے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے واقعات کی میں بات کر رہا تھا کہ جب پتا چلا کہ فلاں آدمی میری غیبت کر رہا ہے، اطلاع مل گئی، وہ تو آیا نہیں، وہ تو معافی مانگنے آیا نہیں، لیکن حضرت اس کے گھر گئے، یہ تو بہت بڑا معاملہ ہے۔ خود آپ تشریف لے گئے اور ہدیہ لے کر گئے، اور ہدیہ پیش کرنے کے لیے دروازہ کھٹکھٹایا، اس نے دروازہ کھول بھی دیا، لیکن دیکھ کر چونک گیا، اس بنا پر کہ جس کی رات دن برائی کر رہے ہیں وہ دروازے پر کھڑے، دیکھ کر بڑا اس کو شرمندگی بھی ہوئی اور تھوڑا بھوچکا رہ گیا، یہ کیا بات ہے؟ امام صاحب نے سلام کیا، اس نے جواب دیا کہ بھائی میں ہدیہ لے کر آپ کے پاس آیا ہوں۔ کہا لیکن حضرت میں آپ کے محبت کرنے والوں میں سے نہیں ہوں، کہ اسی لیے تو ہدیہ لایا ہوں۔ کن میں سے ہیں آپ؟ تو کہا میں تو آپ کی غیبت کرنے والوں میں سے ہوں، کہ اسی لیے تو ہدیہ لایا ہوں۔ اچھا غیبت کر رہا ہوں تو ہدیہ لائیں گے، تو محبت کرتے تو کیا لاتے تھے؟ غیبت کر رہے ہیں تو ہدیہ لے کے آئے۔ کہا میں ہدیہ اس لیے لایا ہوں بھائی کہ جب تو میرا فائدہ مہربان ہے، تو محسن ہے میرا، میں ہدیہ اس وجہ سے لایا ہوں کہ میرے پر احسان کر رہا ہے۔ حضرت میں نے کیا احسان کیا آپ کے ساتھ؟ میں تو برائی کر رہا ہوں آپ کی رات دن، تیرے تو دو احسان ہیں، اور یہ اتنے بڑے احسان ہیں کہ زندگی بھر میں ہدیہ دیتا رہوں تجھے تو بھی تیرے احسان کا بدلہ نہیں پورا ہو سکتا۔ کیا احسان کیا میں نے آپ پر؟ کا پہلا احسان تو یہ ہے کہ تم بہت بڑا دھوبی ہے، دھوبی کا کام ہوتا ہے کپڑے دھو کر استری کر کے تیار دینا، لیکن تم گناہوں کا دھوبی ہے، میرے گناہ بیٹھ کے دھو رہا ہے، میرے گناہ گار تو میرے گناہ بیٹھ کے دھو رہا ہے، جیسے جیسے قیمت بڑھے گی ویسے ویسے گناہ میرے اللہ تعالیٰ جو ہے معاف فرماتے چلے جائیں گے، تو بہت بڑا دھوبی ہے، میرے گناہ دھو رہا ہے۔ ایک تو یہ ہے، دوسرا تیرا احسان یہ ہے کہ قیامت کا دن آئے گا اور آخرت کے اندر جو ہے نیکی کی ضرورت پیش آئے گی، تو باپ کے پاس لڑکا نیکی مانگنے جائے گا، باپ انکار کر دے گا، ماں کے پاس بیٹی جائے گی نیکی مانگنے تو ماں کہے گی تیرے پاس کچھ ہو تو دے جا بیٹا، نیکی نہیں دے سکتے۔ تو جہاں باپ بیٹے اولاد اپنے ماں باپ کو نیکی نہیں دیں گے، وہاں تو مجھے نیکیاں دے رہا ہے اور لگاتار دے رہا ہے اور روزانہ بنڈل کے بنڈل دے رہا ہے، اس سلسلے کو جاری رکھ۔ اس نے کہا اتنا بڑا میں اپنا نقصان کر رہا ہوں، میں تو غیبت اپنے دل کی بڑاس نکالنے کے لیے کرتا ہوں، آپ کو برا کہتا ہوں، دل کی بڑاس نکالتا ہوں، لیکن آپ نے تو میری آنکھیں کھول کے رکھ دی اور مجھے بتایا کہ میں آپ کا فائدہ کر رہا ہوں، مجھے نہیں معلوم ہے کہ آپ کو اتنا فائدہ میں پہنچا رہا ہوں، کان پکڑتا ہوں، کبھی غیبت نہیں کروں گا۔ دیکھو طریقہ کتنا اچھا ہے سمجھانے کا، اصلاح کرنے کا راستہ کتنا اچھا ہے۔ فوری طور پر اس نے اپنے اس گھناؤنے جرم سے
اور غیبت سے توبہ کر لی. لیکن کہتے ہیں کہ علماء کے پاس اللہ تعالیٰ نے حکمتیں رکھی ہیں. تو حکمت کس کو کہتے ہیں وہ اب سمجھ میں آیا ہوگا کہ اس طرح سے ہوتا ہے. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ غیبت جو ہے وہ سماج کو اندر سے کھاتا رہتا ہے. کیونکہ جیسے جیسے پتا چلتا ہے کہ فلان نے اس کی غیبت کی ہے فلان نے، تو دلوں کے اندر میل آتا جاتا ہے اور سماج کھوکھلا ہوتا ہوا چلا جاتا ہے. آپس کی محبتیں جو ہے وہ دھلتی ہوئی چلی جاتی ہیں اور عداوتیں جنم لیتی ہیں، اور اس کا انجام انتہائی طور پر خطرناک ہوتا ہے. اس بنا پر علماء نے خاص طور سے اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے فرمایا ہے. حدیثوں میں بھی زبان کی حفاظت کے بارے میں بڑی روایات آئیں، اور خود قرآن کریم کے اندر بھی غیبت کو اتنا خطرناک جرم جو ہے وہ قرار دیا اور فرمایا کہ چھوٹا گناہ نہیں ہے، غیبت جو ہے وہ بڑا گناہ ہے. اس لیے مسائل میں ایک مسئلہ یہ بھی بیان کیا ہے کہ غیبت کرنے کی وجہ سے روزہ لگتا ہے، اثر ہوتا ہے. غیبت کرنے سے روزہ بہت زیادہ لگ جاتا ہے آدمی کو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں دو عورتوں کا معاملہ پیش کیا گیا کہ انہوں نے روزہ رکھا ہے لیکن روزے میں ان کو بہت زیادہ شدت محسوس ہو رہی ہے. روزے سب نے رکھے لیکن ان کو روزہ لگا بہت زیادہ ہے. تو ان کو لایا گیا، ایک بڑا تشت لایا گیا، طے کروائی، گوشت کے ٹکڑے نکلے. ان خواتین نے کہا ہم نے تو گوشت کھایا بھی نہیں. کہا تم نے جانور کا گوشت نہیں کھایا ہے، تم نے انسانوں کا گوشت کھایا ہے، غیبت کی ہے. غیبت کی وجہ سے تمہیں اتنا زیادہ روزہ جو ہے وہ محسوس ہوا اور روزہ لگا. لیکن موجودہ دور ایسا ہے، حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ ہماری کوئی مجلس شاید اور باید ایسی ہوتی ہوگی کہ جو غیبت سے خالی رہتی ہوگی. بچنا چاہیے. اور حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ تو فرماتے ہیں بھائی تعریف کیوں کرتے ہو لوگوں کی اتنی کہ پھر غیبت تک نوبت پہنچ جاتی ہے. پہلے آدمی تعریف کرتا ہے، تعریف کے نتیجے میں غیبت تک پہنچتا ہے. پہلے ایسے تھے ویسے تھے، اتنے اچھے ہیں ماشاءاللہ، ان کا کیا کہنا. لیکن ذرا سا یہ پرابلم ان کے اندر آ رہا ہے. یہ لیکن کے بعد جو ہے وہ غیبت کا اسٹیشن آ جاتا ہے اور پھر وہاں گاڑی لمبی ٹائم تک کھڑی رہتی ہے. اس لیے اس سے اپنے آپ کو بچانا بہت ضروری ہے. اور اس کا آسان راستہ کیا ہے؟ آدمی زبان سے ذکر کو جاری رکھے، اپنی زبان کو ذکر سے آراستہ رکھے، ہمیشہ پاس تسبیح رکھے، اللہ اللہ کرتا رہے، اور کوئی غیبت کرے تو اس کو منع کرے. میں نے میرے والد صاحب کا واقعہ آپ کو کئی مرتبہ سنایا ہے کہ ان کے پاس آ کر کوئی ابھی شروع ہی کرتا تھا کہ حضرت وہ فلان جو ہے وہ یوں کہہ رہا تھا. تو میرے والد صاحب فرماتے کہ ایک کام کرو، تمہارا ٹائم بہت اصل میں قیمتی ہے، جلدی آپ تشریف لیے جاؤ. تو اس کو روانہ کر دیتے تھے. یوں نہیں کہتے تھے کہ ہمارا وقت قیمتی ہے، اس کا جو وقت قیمتی بتا کر اس کو رخصت کر دیتے تھے تاکہ غیبت سے بچ جائیں. تو بچنے کے بہت سے راستے ہیں، لیکن آدمی طے کرے. اندر سے شیطان جو ہے وہ اکسانا شروع کرتا ہے، ورگلانا شروع کرتا ہے، ذرا سن لے ذرا سن لے، کچھ تو حقیقت ہوگی اس کے اندر. اور وہ کہنے والا جو غیبت کرتا ہے وہ یوں کہتا ہے کہ وہ آدمی اگر ہوتا نا تب بھی میں اس کے سامنے یہ بات کرتا. میں غیبت نہیں کرنا چاہتا ہوں، اس لیے میں یہ بات تم سے کہہ رہا ہوں. وہ کر رہا ہوتا ہے غیبت، لیکن پھر بھی انکار کرتا ہے، کیونکہ شیطان اندر سے اس کو سمجھاتا ہے کہ تو غیبت تھوڑی کرتا ہے، تو بڑی حق بات کہتا ہے. غیبت کرنا جائز ہے لیکن اس کی کنڈیشن ہے. کب جائز؟ غیبت کب کر سکتے ہیں؟ اور اسے غیبت کے اندر شمار ہی نہیں کریں گے. جب کسی ظالم کو اس ظلم کرتا ہوا دیکھے تو
دوسرے مظلوم کے اوپر وہ کہیں ظلم نہ کرے، اس لیے ظالم کے بارے میں مظلوم کو بتانا۔ اگر معلوم ہے کہ یہ آدمی چوری، ڈکیٹی، غلط کام، پاکٹ ماری کا کرتا ہے، دوسروں کو اس کی اطلاع دینا غیبت نہیں ہے۔ تو حقیقت حال کا اظہار کرنا، جیسے کہ جج کے پاس جانا پڑے گا تو جس نے ظلم کیا ہوگا اس کو بیان کرنا پڑے گا نا، بات بیان کرنی پڑے گی، تو اس کو غیبت نہیں کہیں گے۔ تو جب کسی کو نقصان سے بچانے کے لیے اور پریشانیوں سے بچانے کے لیے اور کسی کے ظلم سے اور مکر و فریب سے بچانے کے لیے اس کی حقیقت دوسرے کے سامنے اگر بیان کی جائے تو اسے غیبت نہیں کہتے۔ اس کا چھوٹا سا واقعہ تو قرآن کریم میں ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا، اور وہ خواب ابا جان کے سامنے بیان کیا۔ اس قال یوسف یا ابتی، یہ پورا واقعہ ذکر کیا ہے قرآن کریم نے۔ میں نے خواب دیکھا ہے، اور خواب کے اندر جو ہے ستارے دیکھے ہیں 11 کوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، اور میں نے آفتاب اور مہتاب کو دیکھا ہے کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ یہ دیکھا ہے خواب۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے رائے دی اور مشورہ دیا کہ بیٹے، یا بنیا لا تقصص رؤیاک علی اخوتی، اپنے بھائیوں کے سامنے یہ خواب بیان مت کرنا۔ اس پر لوگوں نے کہا، کتنا لوگوں کی نظر گہری رہتی ہے، دیکھو حضرت یعقوب علیہ السلام اتنے بڑے نبی ہیں اور بچے کے سامنے بھائیوں کی غیبت کر دی۔ لا تقصص رؤیاک علی اخوتی، اپنے بھائیوں کے سامنے یہ خواب بیان مت کرنا۔ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا، وہ تیرے لیے جالیں تیار کریں گے اور کوئی چالیں تیار کریں گے۔ تو جواب یہ دیا کہ ننھے مننے کو ظالموں کے شکنجے سے اور ان کے پنجے سے اور ان کے ظلم سے اور ان کے ستم سے بچانے کے لیے حضرت یعقوب علیہ السلام نے آگاہ کیا تھا، لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم۔ دیکھیے، کسی فحش بات کے جہر کی اجازت نہیں ہے اللہ تعالی کے یہاں، مگر وہ جس پر کے ظلم کیا گیا ہے وہ اپنی مظلومیت کی داستان بیان کر سکتا ہے اور ظالم کے ظلم کو بیان کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور غیبت جیسے گھنانے جرم سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور ذکر اللہ کے ذریعے سے اس پر مدد حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تھوڑی دیر کے لیے انشاءاللہ ذکر کریں گے، اور ذکر کے بعد انشاءاللہ مراقبہ کریں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ دعا کریں گے۔ یار رہے یا رب تو میرا اور میں تیرا یار رہوں، تجھ سے فقط مجھ کو محبت، خلق سے میں بیزار رہوں، ہر دم ذکر و فکر میں تیری مست رہوں، سرشار رہوں، اور ہوش رہنا مجھ کو کسی کا تیرا مگر ہوشیار رہوں، اب تو رہے بس قدم آخر ورد زباں اے میرے لا الہ
إلا الله لا إله 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 إلا الله محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. اب تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کریں گے. مراقبہ اللہ کے دھیان میں، اللہ کی رحمت کے انتظار میں بیٹھنے کا نام ہے، اور پوری توجہ کے ساتھ، انابت کے ساتھ، پورے طرح توجہ کے ساتھ یہ مراقبہ کرنا چاہیے، تو انشاءاللہ اس کا فائدہ بھی ہوگا. اور زبان سے کچھ نہیں کہنا ہے، صرف سر کو دل کی طرف ذرا سا جھکانا ہے اور تصور کرنا ہے اللہ کی رحمت برس رہی ہے، دل میں سما رہی ہے، اور دل اللہ 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 کر رہا ہے. لگاتار یہ تصور جاری رکھا جائے، دوسرا کوئی تصور بیچ میں آئے اس کو نکال کے پھینک دیں، اور یہی تصور دوبارہ جاری کریں، اللہ کی رحمت برس رہی ہے، دل میں سما رہی ہے، دل اللہ 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 کر رہا ہے. خوبتا دل بیدار شو بیدار شو بیدار شو غفلت میں ڈوبے ہوئے دل جاگ گیا. در ذکر حق مشغول شو مشغول شو مشغول شو.
اللہ کی یاد میں مشغول ہو جا، دل کا اصلی کام اللہ کی یاد ہے۔ عزیزو دوستو یارو یہ دنیا دار فانی ہے، دل سے مت لگاؤ تم لحد میں جا بنانی ہے۔ تو آیا بغیر طاعت مسال اللہ دے دنیا میں، عقل کوئی گئی تیری کیسی نادانی ہے۔ کس سے مانگے کہاں جائے، کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے؟ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے؟ کون مقبول ہے کون مردود ہے، اور بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے؟ جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر، تب کھلے گا کہ کھوٹا کھڑا کون ہے؟ اور جب مراقبہ کر رہے ہوں تو یہ خیال کرنا چاہیے کہ کہاں گیا، تو آنکھیں بند کر دی، لیکن ایک دن ایسا آئے گا جسم پر، آنکھوں پر اختیار ختم ہو جائے گا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم۔ رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت العز الأكرم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، قنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الفقر وقنا عذاب الدين، واحشرنا يوم القيامة مع الأبرار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللهم إن قلوبنا ونواصينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا، فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل۔ اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها۔
یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، یا مصرف القلوب ثبت قلوبنا الی طاعتک۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، کوتاہیوں سے درگزر فرما، اپنا فضل اور کرم شامل حال فرما۔ اے اللہ ہمارے چھوٹے بڑے گناہ معاف فرما، اے اللہ صبح شام کے گناہ معاف فرما، اے اللہ دن رات کے گناہ معاف فرما، اے اللہ جانے انجانے میں ہونے والے گناہ معاف فرما، اے اللہ معصیات کی نفرت ہمارے دلوں میں بٹھا دے، اے اللہ نیکیوں کا شوق ہمیں عطا فرما دے، اے اللہ تیری رضا سے ہمیں مالا مال فرما دے، تو ہم سے راضی اور خوش ہو جا اور ہمیں اپنا بندہ بنا دے۔ اے الہ العالمین ہمیں نمازوں کا پابند بنا دے، اے اللہ تلاوت کا شیدائی بنا دے، اے الہ العالمین پورے عالم اسلام کو امن و امان عطا فرما، جو خطرے منڈرا رہے ہیں اپنے فضل سے انہیں دور فرما، اے اللہ حق کا بول بالا فرما، دشمنوں کا منہ کالا فرما، اے الہ العالمین جہاں جہاں مسلمان پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، تمام ملت اسلامیہ کی حفاظت فرما، مساجد کی حفاظت فرما، مراکز کی حفاظت فرما، مدارس کی حفاظت فرما، علماء کی حفاظت فرما، خانقاہ اور مقابر کی حفاظت فرما، طلباء کی حفاظت فرما، جملہ مسلمانان عالم کی حفاظت فرما۔ اے الہ العالمین نمازوں کا پابند بنا دے، تلاوت قرآن کا شیدائی بنا دے، اے اللہ ذاکرین شاکرین میں سے ہمیں بنا دے، اے اللہ ذاکرات شاکرات میں سے ماں بہنوں کو بنا دے، اے اللہ دلوں کے بگاڑ دور فرما دے، ظاہر اور باطن کی اصلاح فرما دے، اے اللہ ہمارے دلوں کو نور معرفت سے منور فرما دے، مجلہ فرما دے، مصفح فرما دے، اے الہ العالمین غیبت جیسی برائی سے ہماری حفاظت فرما، زبان کی حفاظت فرما، اے اللہ ایمان کی حفاظت فرما، اے اللہ جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، چھوٹی بڑی ہر قسم کی بیماریوں سے اللہ پوری ملت اسلامیہ کی حفاظت فرما، اے اللہ تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما، جو اسپتالوں میں پڑے ہیں اللہ انہیں صحت یاب فرما دے، شفا کاملہ کا فرما دے، اور اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرما، اے اللہ جو قید و بند میں ہے اللہ ان کو باعزت رہائی کے فیصلے فرما، اے اللہ جن کے مقدمات درج ہوئے ہیں عافیت کے ساتھ ان سے نکلنا نصیب فرما، اے الہ العالمین جن کے آپس میں ٹکراؤ ہیں اللہ جوڑ کی شکل میں تبدیل فرما دے، اے اللہ ہماری اصلاح فرما دے، ہمارے بگاڑ دور فرما دے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع زندگی کے ہر شعبے میں نصیب فرما دے، محبت رسول اتباع رسول عظمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرما، اے الہ العالمین ہاتھ اٹھا کے جو مانگا عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا نصیب فرما، اے الہ العالمین پورے مجمع کی مغفرت فرما اور امت کے ایک ایک فرد کی مغفرت فرما، اور اے اللہ یہ دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تو خیر منظور فرما برحمتک یا ارحم الراحمین۔ محترم حضرات، آئندہ مجلس انشاءاللہ آئندہ مہینے کی 12 تاریخ پیر کے دن ہوگی۔